پہچاننے کی نظر کب مفقود ہو جاتی ہے انسانوں سے، کب آپ حقائق کو نہیں پہچان پاتے، کب سمجھ میں نہیں آتا؟ جب کوئی تعصبات کے، خواہشات کے پردے آپ کے آگے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو فتنہ دجال میں ایک فتنہ تو یہی ہے نا کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہوگا کہ لوگ اس سے اتنے مروب ہو جائیں گے۔ آج بھی تو کیا ہوتا ہے، جس کے پاس چند ایک چیزیں کچھ ہوں تو ہم مروب ہو جاتے ہیں۔ جب مروب ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی غلطی بھی غلطی نظر نہیں آتی، اس کی غلطیوں کو بھی ہم اپریشیٹ کرنے لگتے ہیں۔ یہی ظاہر نگاہ ہونا ہے۔ پھر دجال کی جنت اور جہنم ہوگی، یعنی جیسے وہ ٹھنڈا پانی اور جلانے والی آگ اس کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دجال نکلے گا، اس کے ساتھ ایک نہر اور ایک آگ ہوگی، جو شخص اس کی آگ میں داخل ہوا اس کے لیے اجر و ثواب واجب ہو گیا اور اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جو شخص اس کی نہر میں داخل ہوا اس پہ گناہ لاد دیے گئے اور اس کا اجر مٹا دیا گیا، یعنی اس سے پہلے اگر اس نے کوئی نیک کام کیے بھی تھے تو ختم ہو جائیں گے۔ دجال سے بچنے کے لیے لوگ پہاڑوں پہ چلے جائیں گے۔ ام شریک کہنے لگی یا رسول اللہ اس دن اہل عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا اس دن وہ بہت کم ہوں گے۔ دجال کن لوگوں کا پسندیدہ لیڈر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصفہان یعنی اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے، جن پر سیاہ چوغے ہوں گے، وہ اس کو اپنا سردار مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا دجال ایک مشرقی علاقے سے خروج کرے گا جسے خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا آس پاس کا علاقہ کہتے ہیں۔ اس دجال کی پیروی کچھ ایسی قومیں کریں گی جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح چپٹے یا طے برطے ڈھالوں جیسے ہوں گے۔ ڈھال کبھی دیکھیے، شیلڈ ہوتی، ابری بھی ہوتی ہے نا، ذرا ڈیزائن بھی ہوتے ہیں بعض اوقات اس میں، تو اگر کوٹ دیا جائے اس کو تو کیا ہوتا ہے، چپٹے اسٹریٹ ہو جائے، ڈیزائن جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ دجال کی پیروی ایسی قومیں کریں گی جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے۔ دجال بیت اللہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے سوا ہر شہر کو دجال روندے گا، کوئی شہر نہیں بچے گا۔ مکہ اور مدینہ کے آس پاس فرشتے یعنی گارڈ کر رہے ہوں گے اس کو، اور وہ داخل نہ ہو سکے گا۔ مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی دجال کے خروج کے بعد، جس سے ایک ایک کافر منافق اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کے باہر پھینک دے گا، یعنی پھر وہ سب بھاگ جائیں گے، مدینہ سے ہی بھاگ جائیں گے، اور باہر جا کے پھر ظاہر ہے دجال کے فتنے کا شکار ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مرقنات مدینہ کے قریب ایک وادی ہے، اس کی دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا تو سب سے زیادہ عورتیں اس کی طرف نکلیں گی، یہاں تک کہ آدمی اپنی بیوی، ماں، بہن، بیٹی، چچی، پھپھی وغیرہ کے پاس جائے گا اور انہیں رسیوں سے باندھے گا کہ مبادا وہ دجال سے نہ جا ملیں۔ ضعیف الاعتقاد ہوتی ہے نا عورتیں۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، اسی لیے پیچھے والی حدیثوں میں آتا ہے کہ رب کانا نہیں، رب ایسا نہیں، رب ایسا نہیں۔ دجال اور اس کا لشکر ہلاک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان اہل عرب سے لڑو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح سے نوازیں گے، پھر تم فارس ایران سے لڑو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے، پھر اہل روم سے لڑو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کریں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں مکمل ہو گیا تھا۔ پھر تم دجال سے لڑو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی فتح عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو قیامت کی بات چل نکلی۔ سب نے حضرت ابراہیم کی طرف معاملہ کر دیا تو انہوں نے کہا مجھے اس کا علم نہیں۔ پھر بات موسیٰ تک پہنچی، انہوں نے بلا علمی کا مظاہرہ کیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ بات پہنچی، انہوں نے کہا کہ قیامت کے وقوع کا حتمی علم اللہ کے سوا ہم میں سے کسی کو نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے ساتھ دنیا میں دوبارہ بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ دجال نکلے گا اور میرے پاس 2 چھڑیاں ہوں گی، تو جب وہ مجھے دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جیسے سیسا پگھلتا ہے، یعنی میلٹ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہلاک فرما دیں گے، یہاں تک کہ شجر و حجر پکار اٹھیں گے کہ میرے پیچھے کافر ہے، ادھر آؤ، اسے مار ڈالو۔ اس طرح اللہ ان سب کو ہلاک کر دیں گے۔ اور یہ جو دجال کو تلاش کریں گے عیسیٰ علیہ السلام اور ماریں گے تو یہ لد کے مقام پر ہوگا۔ فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے لد، آج کل وہاں ایئرپورٹ بن گیا ہے۔ فتنہ دجال کی لپیٹ میں آنے والے سب سے زیادہ یہودی ہوں گے، پھر اجمی، ترکی، جاہل گمار عورتیں، سب منافق کافر، یہ لوگ فتنے کا شکار زیادہ ہوں گے۔ دجال سے بچاؤ کے طریقے، پہلی بات یہ کہ اس کا انکار، پھر سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات، ان کو حفظ کر لینا چاہیے، کوشش کریں دن کے کسی ایک نماز میں پڑھ لیں۔ اور فرمایا جو شخص تم میں سے دجال کا سامنا کرے وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے۔ ایک اور جگہ فرمایا جس نے یہ 10 آیات تلاوت کی وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا۔
ایک اور روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس نے سورۃ الکہف کی کوئی بھی 10 آیات یاد کر لی، پہلی یا آخری یا بیچ کی، تو وہ محفوظ ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے پہلی 10، دوسری میں آتا ہے آخری 10، پھر آتا ہے کوئی بھی 10، اس سے کیا مسئلہ پتہ چلتا ہے؟ کہ قرآن سارے کا سارا ہی ایک طرح سے کیا ہے؟ شفا ہے۔ یہ جو عام طور پر ہم مخصوص آیتوں کو محدود کر لیتے ہیں، یہ بس لوگوں کے اپنے اپنے تجربے ہیں، لیکن کسی دوسرے کو اس کا پابند نہیں بنایا جا سکتا۔ اور اگر اس کا نام لیا بھی گیا یا پہلی 10 آیتیں یا آخری، تو اس میں اصل میں دیکھنا یہ چاہیے کہ مطلب کیا ان آیتوں کا، کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے۔ دولت فتنہ ہے، حکومت فتنہ ہے، علم فتنہ ہے، تو مختلف فتنوں سے بچنے کی بات ہے سورت کا۔ کہیں سے بھی 10 آیتیں اٹھائیں گے تو فتنے سے بچنے کی تعلیم مل جائے گی آپ کو، اسپیشلی پہلی 10 جو ہے۔ تو اگر دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام کر دیا کہ کوئی بھی 10 آیتیں لے لو، تو پھر کہاں سے جواز ملتا ہے کہ کوئی ایک ہی آیت لے کے اسی کے اندر یہ سمجھو کہ اسی سے ہی مسئلہ حل ہونا ہے اور اسی کو ہی بار بار پڑھو۔ دیکھیے کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، آپ قرآن کہیں سے بھی کھولتے ہیں اور تھوڑی دیر پڑھتے ہیں تو آپ کو وہیں سے جواب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اسی خاص جگہ سے کہیں سے بھی آپ کو، قرآن پورے کا پورا شفا ہے، ٹھیک ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور سورۃ الفاتحہ کو خاص طور پر شفا کہا گیا۔ اور معوذتین وہ صورتیں ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے موقع پر خود پہ پڑھ کے تو ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے دجال کہے گا میں تمہارا رب ہوں، اور جس نے کہا تو ہمارا رب نہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے اور اسی پہ ہم توکل اور بھروسہ کرتے ہیں اور تیرے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اس شخص پر دجال کا زور یا اس کا فتنہ اثر نہیں کرے گا۔ تو اصل ضرورت کس بات کی ہے پھر؟ کیا کرنے کی؟ ایمان درست کرنے کی۔ اور سچے اور مخلص مسلمان کو دجال کوئی نقصان نہ دے سکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دجال کی ربوبیت سے انکار کیا، اس سے کہا کہ تو جھوٹا ہے، میرا رب تو اللہ ہے جس پر میں توکل کرتا ہوں، تو دجال اسے کچھ نقصان نہ دے سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آخری تشہد پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی موت کے فتنوں سے، اور مسیح دجال کے شر سے۔ تو اصل چیز کیا ہے پھر کرنے کی؟ 3 کام پتہ چل رہے ہیں، کون کون سے؟ سب سے پہلے تھی کہ اس کا انکار کرنا۔ انکار کون کرے گا؟ جو پہچانتا ہوگا۔ پھر سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات اور مسیح دجال کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ مختصر سی نشانیاں آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اور آپ نے ساری تعلیمات ہمارے لیے چھوڑی۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم ان کو ضرور ایک دفعہ پڑھ لیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دے دیں۔ اصل میں عام لوگوں کی ہماری مشکل یہ ہے کہ وہ خود تو کچھ پڑھتے نہیں، نہ مائنڈ کریٹیکل ہے، جو کچھ کہہ دے بس آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیتے ہیں۔ دین دنیا دونوں میں ہم اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھ نہیں کھولی ابھی تک، خود سے دیکھنا نہیں شروع کیا۔ اسپون فیڈنگ ہو رہی، جو کھلا دے کھا لیا، خود تو کتاب کہاں پڑھیں گے، جو بتا دے سن لیا۔ دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، نہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے کام آنا ہے، نہ ہماری اولاد نے ہمیں بچانا ہے، نہ ہمارے دوستوں نے ہمارے آگے کھڑے ہونا ہے، اور نہ ہی کسی اسکالر اور نہ ہی کسی استاد اور نہ ہی کسی بزرگ نے آپ کا دامن تھامنا ہے۔ اکیلے اپنا حساب دینا ہوگا، کام کسی نے بھی نہیں آنا۔ اس لیے جب انسان کو پتہ چلے نا میں اکیلا ہوں، تو اس وقت اس کا پھر طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کے سارے سینسز جاگ اٹھتے ہیں، پوری طرح جاگ اٹھتا ہے، اور جب پتہ ہونا یہ بھی ساتھ ہے ہوئی جو بھی، تو دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سہولت پسند ہے نا۔ دوبارہ سنیے قرآن اور پھر مزید بات کرتے ہیں۔ ان آیات کا مرکزی نقطہ، فتنہ دجال سے حفاظت کیسے، یا فتنہ دجال سے بچنے کا نسخہ، فتنہ دجال سے بچنے کے طریقے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہمیں ایک بہت راز کی بات بتائی تھی کہ دیکھو لوگو، دنیا میں ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی، جن کو تو علم ہے کہ دجال کیا چیز ہے، وہ تو اس سے بچنے کے لیے ان آیات کو بس یوں پکڑ لیں گے۔ اچھا یہ بچانے والی آیتیں، کیونکہ جنتر منتر نہیں دیا جا رہا، اس میں وہ نسخہ بتایا جا رہا ہے، وہ طریقے بتائے جا رہے ہیں۔
یہ کر لو گے تو دجال سے بچ جاؤ گے. دجال تو ایمان کا دشمن ہے، اس کے سامنے ایمان بچانا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم میں سے کچھ لوگ نسخہ لے کے ڈاکٹر کا تو کیا کرتے ہیں، وہ پانی کی بوتل میں ڈال کے اس کو ہلا جلا کے پی لیتے ہیں. ہم نے قرآن کے نسخوں کو تعویذ سمجھا ہے. اور ایسی آیات کو کس طرح لیتے ہیں، یہ آیت فلاں بیماری سے بچانے والی ہے، یہ آیت فلاں کام نکلوانے والی ہے، لہٰذا کیا کرو 1000 دفعہ یہ آیت پڑھ لو. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مطلب یہی تھا کہ یہ 10 آیتیں رٹ کے 1000 دفعہ پڑھ لیا کرو، دجال تمہیں کچھ نہیں کہے گا؟ اس طرح کرنا ہوگا ہمیں. پھر کیا کرنا ہوگا؟ جو یہ آیتیں بتا رہی ہیں وہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کیا کیا آ رہا ہے اس میں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا لا ریب فیہ، اس سے زیادہ فورسفل انداز ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ اس میں کوئی چیز ٹیڑھی نہیں، کوئی بھی کجی نہیں، کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جو انسان کو مس لیڈ کرے یا غلط رستے پہ لے جائے. قرآن کی یہ تعریف یہاں کیوں کی گئی؟ تاکہ اس کو مضبوط تھام لیا جائے، اس پر پورا پورا یقین کر لیا جائے، اس پر پوری طرح اطمینان رکھا جائے کہ فتنوں سے نجات کا راستہ اسی کے اندر ہے. پہلی آیت یہ سبق یاد کرا رہی ہے. دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اس کتاب کو یقین کے ساتھ، شک و شبہ کے بغیر، پوری طرح شرح صدر کے ساتھ اس کو تھامنا ہوگا، لینا ہوگا. صرف خود نہیں، قیمن، بالکل درست مضبوط بات کہنے والی ہے یہ کتاب. کیوں آئی ہے؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْ، تاکہ اللہ کے ہاں جو سخت عذاب ہے اس سے لوگوں کو خبردار کیا جائے. پھر کیا کرنا ہوگا اس کتاب کے ساتھ؟ یہ کتاب کیوں آئی ہے؟ یہ کیوں درست ہے؟ یہ کیوں کجی سے پاک ہے؟ تاکہ کیا کیا جائے؟ لوگوں کو خبردار کیا جائے. کس سے؟ شدید عذاب سے. کہاں ہے وہ عذاب؟ اللہ کے پاس. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے ان مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے. کہاں؟ اللہ کے پاس. دنیا کے اجر کی بات یہاں نہیں کی جا رہی، اسی لیے مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ. پھر کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ تیسرا مقصد. نمبر 1 لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، یہ کس کے لیے؟ پوری انسانیت کے لیے. دوسری بات خوشخبری کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے. تیسری بات پھر خبردار کرنا کس کو؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، خبردار کرے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے. اس وقت آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے فتنے برپا ہو رہے ہیں بڑے بڑے، ان کے پیچھے کن 2 مذاہب کی باہم چپکلش ہے، کن 2 مذاہب کا باہم ٹکراؤ ہے. اس وقت آپ دیکھیے کہ اگر آپ تھوڑی بہت بھی دنیا کے حالات سے واقفیت رکھتے ہوں، کیا نظر آتا ہے؟ وہ لوگ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے اور وہ بیٹا ہم کو نجات دلا دے گا آخرت میں، اور وہ جو توحید خالص پر یقین رکھتے ہیں، ان 2 گروہوں کا باہم ٹکراؤ ہے. یہ جو بظاہر چیزیں نظر آتی ہیں، یا بظاہر 2 ملکوں اور 2 علاقوں اور 2 طرح کے لوگوں کی باہم ایک ٹکراؤ ہے، یہ صرف 2 گروہ نہیں ہیں، یہ 2 نظریے ہیں. یہ 2 نظریے ہیں. صلیبی جنگوں کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اور بار بار یہ بات اٹھتی بیٹھتی ہے کہ موجودہ جنگیں جو ہیں یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے.
تو جو انسانیت اپنے آخری دور میں بڑھ رہی ہے تو ٹکراؤ ان دو کے درمیان ہی نظر آتا ہے بیسیکلی. اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے کیا نسخہ دیا جا رہا ہے؟ اٹھ کے لڑو، خبردار کرو، میسج کنوے کرو. آپ دیکھیے، سب سے پہلے پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے اس قرآن میں. نمبر 2 ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے. نمبر 3 ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. خاص طور پر کہاں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کس سیکٹر میں غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے، کن کو انذار کرنے کی ضرورت ہے؟ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، نعوذ باللہ، ما لہم بہ من علم، ان کی یہ بات کسی دلیل پر مبنی نہیں، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے. تو جس کے پاس علم نہ ہو اس کا علاج کیا ہے؟ کو بتایا جائے دلائل کے ساتھ. اور ان میں جو انصاف پسند لوگ ہیں ان کے سامنے جب علم آتا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ مان بھی رہے ہیں، قبول بھی کر رہے ہیں. وَلَا لِآبَائِهِمْ، وہ اندھا دھند آبا و اجداد کی پیروی میں یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے آبا و اجداد کے پاس بھی علم نہیں تھا. بہت سے لوگ آبا و اجداد کی تقلید کیوں کرتے ہیں، ان کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ کیا سوچ کے؟ وہ بڑے تھے، بزرگ تھے. تو کسی کا بڑا ہونا اس کی پیروی کرنے کے لیے کافی نہیں، جب تک کہ اس کے پاس کیا نہ ہو، علم نہ ہو. کیا یہ اہل کتاب نہیں تھے پھر بھی علم نہیں تھا؟ یہ تو اہل کتاب تھے، پھر کیوں علم نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس علم نہیں، اس لیے یہ نظریہ رکھے ہوئے ہیں. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم. دوسری طرف قرآن ان کو اہل کتاب کہتا ہے نا، پیپل آف دا بک، کتاب والے ہیں، کتاب بھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، پھر بھی علم نہیں. وہ کیوں؟ بنیادی طور پر جو بگاڑ ان کے اندر آیا ہے وہ ان کی ناسمجھی کی وجہ سے آیا ہے. بعض اوقات لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ناسمجھ ہوتے ہیں نا. اچھا، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ دلائل ہوتے بھی ہیں، علم ہوتا بھی ہے، پھر بھی لا علم ہوتے ہیں، پڑھ کے بھی ان پڑھ ہوتے ہیں، سمجھ کر بھی نہ سمجھ ہوتے ہیں، جان کر بھی انجان ہوتے ہیں. اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے؟ انسان جس گھر میں پیدا ہو جاتا ہے نا، ہم سب کا یہی حال ہے، جہاں ہم پیدا ہو گئے، جس ماحول میں آنکھ کھولی، جس طرح اور لوگ سوچتے ہیں، جیسے اور لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کو اسی نظر سے دیکھنے لگتے. عموماً خاندانوں میں جو عداوتیں، نفرتیں، دشمنیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ماں باپ دل میں ڈال دیتے ہیں یہ تمہاری پھپھی نہیں اچھی، وہ تمہاری خالہ نہیں اچھی، وہ فلانا ایسا. بچے سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے. وہ کس کو لے لیتے؟ وہ اسی کو لے لیتے. اچھا جب بڑے ہوتے ہیں اب لاکھ سمجھاؤ وہ اچھی ہیں، وہ کیا کریں گے؟ نہیں وہ نہیں اچھی، میری اماں نے بتایا تھا وہ نہیں اچھی. اور پھر ان کے اوپر ایسا خول چڑھ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جس شخص کے اندر تعصب ہوتا ہے وہی ایسا شخص ہوتا ہے جو پڑھ کے بھی نہ پڑھے، جو جاننے کے باوجود بھی نہ جانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور آپ کی تعلیمات کا انکار کیا اس بنا پر تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا؟ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پہچان ہے لیکن تعصب ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے علماء تو تعصب کا شکار ہے، اور عوام بیچارے ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، ان کے پاس واقعی علم نہیں. تو میجورٹی بغیر علم کے صرف آباء و اجداد کی، بڑوں کی، علماء کی، اکابر کی تقلید میں اندھی چلی جاتی. یہ ہر جگہ ہوتا ہے، یہ صرف وہاں نہیں، ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کو سمجھ نہیں تھی، ہمارے بزرگوں کو سمجھ نہیں تھی، ہمارے علماء کو سمجھ نہیں تھی. ان باتوں کا سہارا لے کر عموماً انسان حق سے ہٹ جاتا ہے، صحیح رستہ چھوڑ دیتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، یہ اور ان کے آباء و اجداد علم پر مبنی بات نہیں کر رہے، محض خواہشات پر مبنی، تعصبات پر مبنی بات کیے چلے جا رہے ہیں. اور ان تعصبات کو کیا چیز توڑ سکتی ہے؟ آخرت کا خوف. اسی لیے قرآن کس لیے آیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا. صرف آخرت کا خوف ایسی چیز ہے جو انسان کے تعصب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے. صرف آخرت کا عذاب اور آخرت کا حساب اور انجام ایسی چیز ہے جو انسانوں کو خواہشات سے باہر نکالتا ہے، غفلت سے باہر نکالتا ہے.
کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، آنکھیں بند کر کے جو بول بولے چلے جا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. ان یقولون الا کذبا، یہ محض جھوٹ بول رہے ہیں. علاج کیا ہے؟ وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تو جان کے بھی انجان ہیں، وہ تو تعصبات کا شکار ہیں، وہ تو ضد برائے ضد میں مبتلا ہیں. کرنا کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ اب حل بتایا جا رہا ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اس درجے پہ آ کے پیغام پہنچانا، یہ ہے کرنے کا کام، یہ ہے دجال کے فتنوں سے بچنے کا نسخہ، یہ ہے حل. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، جب تک پیغام پہنچانے والے کے اندر اتنی شدید تڑپ اور اتنی خیرخواہی اور اس درجے کی تکلیف نہیں اٹھتی کہ لوگ عذاب کا شکار ہو جائیں گے، لوگ بھٹک رہے ہیں، لوگ مصیبت میں پڑ رہے ہیں، مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، جب تک یہ درد نہیں آئے گا لوگوں کے لیے، اس قرآن کی تعلیم عام نہیں ہو سکتی. یہ کتاب دنیا کے ہر بندے کے ہاتھ تک نہیں پہنچ سکتی، ان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے پہ آ کے کام کیا تھا جب دین پھیلا تھا. آج ہم میں سے کوئی ایک نہیں جو اتنی درد رکھتا ہو کہ لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، ختم کر دیں گے. فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس کتاب کے ذریعے پیغام عام کرنا، اس کتاب کو عام کرنا، اس کتاب کے ذریعے خبردار کرنا. اور کس چیز سے خبردار کرنا؟ یہ کہو کہ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، آپ دماغی مریض بن جائیں گے اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا، بس یہ مقاصد ہیں؟ نہیں، دنیا نہیں ہے مقصد، آخرت کا عذاب. قرآن صاف کہتا ہے کہ یہ کتاب اس چیز سے خبردار کرنے کے لیے آئی ہے. جو لوگ اندھیرے میں ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، غفلت میں دوڑے چلے جا رہے ہیں اور آگے کھڈا اور گرنے لگے ہیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر آپ کے سامنے کسی برج پر کوئی شخص تیز گاڑی لے جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے آگے برج ٹوٹا ہوا ہے، تو آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ آرام سے بیٹھے رہیں گے، اپنی گاڑی چلاتے رہیں گے، ٹھیک ہے وہ گر جائے مر جائے، میرا کیا، مجھے تو پتا ہے ٹوٹا ہوا ہے، میں تو بچ جاؤں. ایسا کر سکتے ہیں ہم؟ اگر آپ کے سامنے وہ کوئی اوپر سے گر رہا ہو چھت سے، آپ کہیں پاگل ہے گرنے دو، میں تو اپنا پڑھ رہا ہوں کتاب، میرے آج کے نفل رہتے ہیں ابھی، اور میرا ابھی آج کا وظیفہ ہی نہیں پورا ہوا، اچھا گرنے دو، میں کیا کروں؟ ہم یہ طریقہ اختیار کیے ہوئے انسانیت کے ساتھ، ہم کہتے ہیں جہنم میں جاتے ہیں، جائیں جہنم میں پڑھ رہا ہوں، میں اپنا ذکر کر رہا ہوں. آج امت مسلمہ نے اس چیز کو دین بنا رکھا ہے، اپنے حجروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں امن چین سے بیٹھے ہوئے ہیں. انسانیت اس رستے پہ دوڑ رہی ہے جس کا پل ٹوٹا ہوا ہے اور وہ نیچے گرنے والی ہے، اور ہم میں کوئی تڑپ نہیں. آپ کے سامنے کوئی بچہ کنویں میں جا گرے، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، لیکن ہم نے آخرت اس جہنم کے گڑھے کو کنویں سے بھی کم چیز سمجھا ہوا ہے کہ لوگ اپنے غلط عقائد، غلط اعمال، غلط اخلاق کی وجہ سے اس میں گرتے چلے جائیں. ہمارے دل میں کوئی درد ہی نہ اٹھے اور نہ کوئی اٹھتی ہے، اور اگر کوئی اٹھنے لگے تو کہیں اتنے بھی ٹو مچ نہیں کرو، تھوڑا تھوڑا کرو، کیا ہوا؟ کیونکہ ہم نے اس دنیا کو گھر بنا لیا نا، ہم سمجھتے ہیں ساری کامیابی یہاں کی کامیابی، وہ بھول گئے ہیں کہ وہاں بھی کچھ پوچھ گچھ ہوگی. ہمیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے، اگر ہمارے گھر والوں میں سے خدا نہ خواستہ کسی کو چھوٹا سا بھی کوئی نقصان ہو جائے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے اتنے میں کوئی آ کے آپ کو بتاتا ہے تمہیں پتا ہے وہ تمہارا بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، کیسی تکلیف اٹھے گی. میرا بھائی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کیا کریں گے؟ کہیں اچھا میں نے ابھی لنچ نہیں کیا، ذرا ٹھہر جاؤ، میں ذرا یہ بھی کر لوں اور میں وہ بھی کر لوں. کریں گے کیوں؟ اس لیے کہ بھائی سے محبت ہے، انسانوں سے محبت نہیں ہے. سب جھوٹے دعوے ہیں ہمیں انسانوں سے محبت ہے. اگر آپ کو انسانوں سے محبت ہو نا، آپ نے دیکھ کے آپ کے اندر سے ہوکے اٹھے اور آپ کو چین نہ آئے کہیں. ہمیں کوئی محبت نہیں انسانوں سے، اسی لیے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑنے بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غیر ضروری چیزوں میں جا پھنستے اور الجھتے ہیں. جو کرنے کا کام ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ اپنی رعایت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا اللہ وہ ہم 10 آیتیں پڑھ لیں گے نا، آپ ہمیں فتنہ سے بچا لینا. یہ دجال کا فتنہ تو سارے شہر میں آگ لگنے سے بڑا فتنہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.